مدینہ کی وہ رات بڑی پرسکون تھی جس میں ہوا بھی آہستہ سانسیں لے رہی تھی اور آسمان پر ستارے ایسے جگمگا رہے تھے جیسے کسی نے نور کے چراغ ٹانگ دیے ہوں۔ شہر کے ہر در و دیوار پر سکون کی چادر تھی، مگر ایک گھر ایسا تھا جس کے دروازے پر فرشتے بھی احترام سے ادب کی حالت میں ٹھہرے تھے۔ وہ گھر امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تھا۔ اس گھر میں عبادت کی خوشبو تھی، ذکر الہی کی مہک تھی اور ہر سانس میں عشق رسول کی شیرینی تھی۔ اسی رات ایک نوجوان اپنی روح کے اندر عجیب سی بےتابی لے کر مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کا نام جابر تھا اور وہ قبیلہ خزرج کا بہادر سپاہی تھا۔ اسے ایک سوال کئی راتوں سے ستا رہا تھا اور اس کا دل بے قرار تھا کہ مولا کی دہلیز پر جا کر اپنی روح کی تسلی لے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا در کی عین لامیہ تک پہنچا۔ دروازے پر دستک کی تو آواز نہایت عاجزانہ اور ادب کے ساتھ تھی۔ در کھلا اور سامنے وہ چہرہ نمودار ہوا جسے دیکھ کر کائنات کو سکون ملتا ہے۔ مولا عین لامیہ کی آنکھوں میں وہ نور تھا جو آسمانی حقیقتوں کا راز رکھتا ہے۔ مولا نے فرمایا، جابر رات کے اس کھا کیسے آئے ہو بیٹا؟ جابر نے تھرتھراتی آواز میں کہا، مولا میرے دل میں ایک سوال ہے جو ایمان کو ہلا دیتا ہے، نیند اڑا دیتا ہے اور دل کو بے سکون کر دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے در سے خالی کوئی نہیں لوٹتا، اس لیے آیا ہوں۔ مولا عین لامیہ نے مسکرا کر فرمایا، پوچھو جابر، تمہارا سوال بھی رزق ہے اور جواب بھی۔ جابر نے سر جھکا کر کہا، یا مولا میں نے بہت سنا ہے کہ آپ کی تلوار ذوالفقار صرف لوہے کا ہتھیار نہیں بلکہ اللہ کی خاص نشانی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دل سے ہر شک نکال کر یقین کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤں۔ مجھے بتائیں کہ وہ معجزہ کیا تھا جب ذوالفقار نے زمین و آسمان کو لرزا دیا تھا۔ یہ سنتے ہی مولا کے چہرے پر سنجیدگی کی لہر آئی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ مولا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر آہستہ سے فرمایا، جابر کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو ہر دل پر نہیں کھلتے، مگر تمہارا دل اخلاص سے روشن ہے، اس لیے سنو اور شہادت کو دل پر لکھ لو۔ مولا نے زمین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جابر ادب سے بیٹھ گیا اور نورانی گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ مولا عین لامیہ فرمانے لگے، یہ وہ وقت تھا جب جنگ خیبر اپنے عروج پر تھی۔ خیبر کے کافر مضبوط قلعوں میں چھپے بیٹھے تھے۔ مسلمان کئی دنوں سے مسلسل محاصرے میں تھے۔ ہر دروازے پر جہنم کی آگ سی برستی تھی۔ دشمن کے ہتھیار فولاد کے تھے، دل پتھر جیسے اور غرور پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ رسول اللہ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ مدینہ سے خیبر تک فرشتوں کے پر لرزنے لگے۔ اگلے دن سب کی آنکھیں اس چہرے کی منتظر تھیں جسے وہ پرچم ملنے والا تھا، اور جب سورج طلوع ہوا تو آسمان کی روشنی بھی اس چہرے کے مقابلے میں مانت تھی۔ وہ عین لامیہ تھے جو آگے بڑھے اور رسول اللہ نے جھنڈا عطا فرمایا۔ اس لمحے سرکار دو جہان نے فرمایا، علی آج خیبر کی سرزمین دیکھے گی کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور یقین کن دروازوں کو توڑتا ہے۔ مولا عین لامیہ آگے بڑھے۔ دشمن کے قلعے بلند تھے مگر عین لامیہ کے قدموں کے آگے یہ دنیا کچھ بھی نہ تھی۔ قلعہ خیبر کا دروازہ وہ تھا جسے 600 آدمیوں نے مل کر باندھا تھا۔ انسان تو کیا پہاڑ بھی اس کے سامنے جھکنے سے ڈرے، مگر جیسے ہی مولا نے دروازے کو دیکھا زمین تھرائی، آسمان لرزا اور ذوالفقار نے نعم میں ہی تڑپ کر آسمان کی طرف چمک بھیجی۔ جابر کی سانس رک گئی جیسے وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو رہا ہو۔ مولا کی آواز فضا میں گونجی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ دین تیرا ہے اور یہ معرکہ تیری رضا کے لیے ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جسے صدیوں نے یاد کیا۔ مولا نے ہاتھ بڑھایا اور صرف ایک جھٹکے میں وہ دروازہ اکھاڑ لیا جو طاقت کا غرور تھا، کفر کی دیوار تھی اور دشمن کا تاج تھا۔ زمین کانپی، دشمن کی روحیں لرز گئیں اور ذوالفقار نے پہلی بار ایسی چمک دکھائی کہ سورج بھی حیران رہ گیا۔ جابر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، مولا وہ دروازہ کیا واقعی اپنے ہاتھ سے اٹھایا تھا؟
مولا نے نرمی سے فرمایا، جابر علی کچھ نہیں کرتا، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور ذوالفقار اس کا حکم پوری کرتی ہے۔ اسی وقت گھر میں نور کی لہریں دوڑ گئیں، فرشتوں نے تکبیر کہی، اور جابر کے دل میں ایسا یقین اترا کہ اس کی روح سجدے میں گر گئی۔